اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ایس اے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو 10ویں کلاس کی کتاب دور پاس کا کر رہے ہیں۔ آج ہم سبق نمبر 3 ڈائری لکھیے۔ تو آج ڈائری لکھنے کے بارے میں یہ سبق ہے۔ تو اس سبق کا میں آپ لوگوں کو خلاصہ بتا رہی ہوں کہ اس سبق میں ہے کیا۔ تو کھانا کھانے کے بعد جو ہے حامد ایک لڑکا تھا، ایک بچہ اپنے کمرے میں لیٹا آرام کر رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ آج پکنک میں بڑا مزہ آیا۔ اپنے دوستوں کی دلچسپ باتوں اور یادوں میں مشغول تھا۔ اپنے ابو کی آواز سن کر وہ پانی لے کر ان کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ ابو میز پر جھکے ہوئے کچھ لکھ رہے ہیں۔ حامد نے پوچھا، ابو آپ اس وقت کیا لکھ رہے ہیں؟ حامد کے ابو نے کہا، میں ڈائری لکھ رہا ہوں۔ ڈائری لکھنے کی بات سن کر حامد نے ابو سے کہا، آپ مجھے ڈائری کے بارے میں کچھ بتائیے۔ حامد کے ابو نے کہا کہ ڈائری لکھنا ایک دلچسپ مشغلہ تو ہے ہی، لیکن اس کے بہت فائدے بھی ہیں۔ مشہور لوگوں کی زندگی کے بارے میں معلومات ڈائری سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ اردو میں ڈائری میں روزنامچہ بھی کہتے ہیں، یعنی روزانہ کی جو چیزیں لکھی جاتی ہیں روزنامچہ بھی کہتے ہیں۔ کچھ لوگ ڈائری پابندی سے لکھتے ہیں تو کچھ کبھی کبھی۔ زندگی کے اہم واقعات ڈائری کی شکل میں پیش کیے جاتے ہیں۔ حامد کے ابو نے بتایا کہ ڈائری لکھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، تم خود بھی ڈائری لکھ سکتے ہو۔ اس میں زندگی کے حالات، دوست احباب، عزیز و اقارب، اپنی زندگی کا کوئی اہم واقعہ یا کسی کا کوئی اچھا شعر یا قول یا کوئی ایسا واقعہ جس سے اخلاقی سبق ملتا ہو، غرض کچھ بھی ڈائری میں لکھ سکتے ہو۔ حامد کے ابو نے اسے یہ نئی سادہ ڈائری دے کر کہا، اس ڈائری میں سب سے پہلے حاشیہ چھوڑ کر تاریخ اور دن لکھو، پھر یہ لکھو کہ تم کس وقت جاگے، معمول میں کوئی تبدیلی آئی یا نہیں۔ اپنی پکنک کے بارے میں لکھو، بس کا سفر کیسا رہا، چڑیا گھر میں کیا دیکھا، تم کسی دوست یا احباب کے گھر گئے تو وہاں کوئی دلچسپ واقعہ پیش آیا، وہ لکھو۔ اگر بازار سے کچھ چیزیں خریدی تو اس کی قیمت لکھو۔ اگر ہم پرانے لوگوں کی ڈائری اٹھا کر دیکھیں تو ہم ان کے بارے میں اور ان زمانے کی بہت سی چیزوں کے بارے میں ہمیں معلومات فراہم ہوگی۔ آج کل کمپیوٹر میں بھی زندگی کی اہم یادیں محفوظ کی جانے لگی ہیں، یہ بھی ڈائری کی ہی ایک شکل ہے۔ حامد نے ابو کی ساری باتیں غور سے سن کر کہا، ڈائری لکھنا تو حقیقت میں ایک اہم اور دلچسپ کام ہے، یہ ہمارے لیے معلومات کا خزانہ بھی ہے۔ یعنی روزانہ کی باتیں جس بک میں یا کاپی وغیرہ میں لکھی جاتی ہے، جسے روزنامچہ اردو میں کہتے ہیں نا، تو کچھ لوگ اسے کبھی کبھی لکھتے ہیں، کچھ مطلب پابندی سے لکھتے ہیں، روز لکھتے ہیں۔ تو اس سے جو ہے کچھ جو ہے پرانی معلومات ہوتی ہے، ہمارے لیے کیا ہے، معلومات کا خزانہ ہے۔ تو یہاں پر ہماری جو ہے چیپٹر ہو گیا یہیں پر کمپلیٹ ہمارا۔ دیکھیے یہاں پر ہماری مشق ہو گئی اسٹارٹ۔ یہاں پر دیکھیے معنی یاد کیجیے، تو یہاں پر الفاظ معنی ہے۔ تو پہلا لفظ دیکھیے معمولات، وہ کام جو روزانہ کیے جائیں، معمول کی جمع، یعنی ایز یوزول ہم بولتے ہیں نا جو کام ہم کر رہے ہیں۔ حیرت، تعجب، احباب، دوست، حبیب کی جمع۔ حاشیہ، صفحے کا کنارہ۔ قلم بند کرنا، لکھنا، دستاویز، قیمتی کاغذات۔ اب سوال نمبر 2 ہے، سوچیے اور بتائیے۔ تو یہاں پر 3 سوالات ہیں، تو اس کے جوابات آپ دیکھ لیجئے گا۔ پہلا سوال ہے، حامد کے ابو اپنی میز پر جھکے ہوئے کیا لکھ رہے تھے؟ تو جواب دیکھ لیجئے۔ تو دیکھیے پہلے کا جواب ہے، حامد کے ابو اپنی میز پر جھکے ہوئے ڈائری لکھ رہے تھے۔ سوال نمبر 2 ہے، ڈائری کو اردو میں کیا کہا جاتا ہے؟ جواب ہے، ڈائری کو اردو میں روزنامچہ کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، ڈائری لکھنے کے کیا فائدے ہیں؟ تو جواب دیکھیے، ڈائری لکھنے سے لوگوں کی زندگی کے اہم اور دلچسپ واقعات کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ دوست احباب، خاندان اور ملک کے اہم واقعات و حالات کے بارے میں معلومات بھی ڈائری سے ہی فراہم ہوتی ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، حامد کے ابو نے کیوں کہا کہ اگر تم پرانے لوگوں کی ڈائری دیکھو گے تو چیزوں کی قیمتیں جان کر تمہیں حیرت ہوگی؟ تو جواب دیکھیے، یہ اگر تم پرانے لوگوں کی ڈائری دیکھو گے تو چیزوں کی قیمتیں جان کر تمہیں حیرت ہوگی۔ حامد کے ابو نے یہ بات اس لیے کہی کہ کیونکہ پرانے زمانے کی اور آج کے زمانے کی چیزوں کی قیمتوں میں
زمین آسمان کا فرق ہو گیا ہے۔ آج چیزوں کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں، آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو پرانی چیزیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی نا، پڑھا ہوگا یا اپنے والدین سے، اپنے بڑے لوگوں سے، نانا نانی یا دادا دادیوں سے سنا ہوگا کہ پہلے چاول کی قیمتیں 10 روپے، 5 روپے، 2 روپے کلو اس طرح ہوتی تھی، لیکن اب نہیں ہے، اب تو 100 روپے کلو میں آتا ہے نا۔ تو اسی طرح جو فرق ہوگا وہ آج کا اور پرانے زمانے کا فرق ہمیں ان چیزوں کی قیمتوں سے معلوم ہو سکے گا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، تو دیکھیے نیکسٹ پیج پر یہ ہے، کویشچن نمبر 4 بھی تھا نا پرانے ڈائری لوگوں کی، کہ دیکھو گے تو تمہیں چیزوں کی قیمتیں جان کر حیرت ہوگی نا۔ یہ والا کویشچن بھی ہم نے کر لیا۔ اب سوال نمبر 3 ہے، نیچے دیے ہوئے الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ تو یہ لفظ ہے نا، قیمت، رہنما، مشق، موسم، تو ان کے بھی جملے دیکھ لیں گے ہم۔ کویشچن نمبر 4 ہے، خالی جگہوں کو نیچے دیے ہوئے الفاظ سے بھری۔ تو یہ الفاظ ہیں، ان سے بھرنے، تو وہ بھی دیکھ لیجیے گا بھرے ہوئے الفاظ۔ تو دیکھیے نیکسٹ ہے، جو نیچے دیے ہوئے الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ الفاظ ہیں یہ جملے، قیمت، مچھیرے نے مچھلی کی قیمت 100 کوڑے مانگی۔ رہنما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محبوب رہنما ہیں۔ مشق کرتے رہنے سے ہر کام آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے موسم، باہر کا موسم بڑا دلکش ہوتا ہے۔ تو اس کے آگے خالی جگہ دیکھیں گے ہم۔ تو دیکھیں یہاں پر سوال نمبر مطلب خالی جگہوں میں نمبر 1 ہے، دوستوں کی دلچسپ باتیں اسے یاد آ رہی تھیں۔ تو پہلے میں یاد آئے گا۔ نمبر 2، ڈائری لکھنا ایک دلچسپ مشغلہ ہے۔ نمبر 3، اسی طرح تمہیں لکھنے کی عادت اور مشق ہو جائے گی۔ مشق یعنی پریکٹس ہوتا ہے۔ نمبر 4 ہے، تھکان کی وجہ سے دیر ہو گئی۔ تھکان کی وجہ سے دیر ہو گئی۔ نمبر 5 ہے، ڈائری لکھنا تو واقعی دلچسپ اور اہم کام ہے۔ تو دیکھیے نمبر 4 میں یہ تھا نا، تھکان کی وجہ سے دیر تک سوتا رہا، تو اچھی طرح سے لکھیے گا۔ اب اس میں عملی کام ہے ہمارا، مشہور ڈائریوں اور ان کے مصنفین کے نام معلوم کر کے لکھیے۔ تو کچھ مشہور جو لکھنے والے ڈائری جنہوں نے لکھی ہے، تو ان کے ڈائریوں کے نام اور ان کے مصنفین جنہوں نے لکھا ہے وہ ڈائری، اس کے نام لکھیے گا۔ تو یہیں پر میں اپنی ویڈیو کمپلیٹ کر رہی ہوں، کیونکہ چیپٹر ہماری ہو گئی ہے کمپلیٹ، پورے مشق وغیرہ ہو گئے کمپلیٹ۔ امید ہے کہ جو کچھ آپ لوگوں کو ایکسپلین کیا اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور میری ویڈیوز بھی آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہوگی۔ اچھی لگ رہی سے لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، تاکہ جو بھی ضرورت مند آپ کے فرینڈس وغیرہ ان کی ہیلپ ہو سکے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ لوگ میری ہمت بڑھائیے۔ ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی، نیکسٹ چیپٹر میں۔ تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔